تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترم بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنر، عقل اور کام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو، نبی، پیغمبر، رسولوں کو بھیج کر انسان زندگی کو اچھا کیسے بنائے یہ سکھانے کے لیے طریقے بتائے۔ انسان کے اندر، ہر ایک انسان میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے کام لینے کی کسی کو خبر ہوتی ہے، ہر ایک نہیں جانتا۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا بیٹے سے کس طرح کام لینا چاہیے، لیکن اسی بیٹے سے اس کے دوست وغیرہ بہت سارا کام لے لیتے ہیں۔ ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ میری بیٹی بہت کچھ کام کر سکتی ہے، لیکن ماں ڈانٹ کے اور بار بار اس کو پتہ نہیں کیسے برا بھلا کہہ کے اور بیٹی کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اسی صلاحیتوں کو اس کی سہیلیاں اس سے کام لے کے بہت سارے غلط کام کروا لیتے ہیں۔ ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. لوگوں کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے صلاحیتوں کی بڑی بڑی کان مانے جیسے کوئلے کی کان پاندروں میں ہیں، تو وہاں سے کئی سالوں سے کوئلے کی ٹرک کے ٹرینیں بھر کے نکال رہے، ختم نہیں ہو رہے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کے اندر بھی صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے بنانا، یہ کام کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک آٹا ہی ہوتا ہے، اس آٹے سے کیا بنانا یہ عورت کو ماں کو پتا ہوتا ہے، بیٹی کو نہیں پتا ہوتا۔ ماں اس سے کچھ بھی بنا سکتی ہے، روٹی بناتی ہے، پوری بناتی ہے، بھجیے، سموسے، کچوری، کچھ بھی بنا سکتی ہیں، لیکن بیٹی کو نہیں آتا۔ لیکن بیٹی کی صلاحیت کو سیکھنے کی صلاحیت ہے، اگر ماں اس کو سکھاتی ہے تو بیٹی ماں سے بھی آگے نکل جاتی ہے ہنر میں۔ تو اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ انسانوں سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیتیں ہماری جو ہیں بے شک ہمارے ضروریات پہ بھی لگے، لیکن جب دین پر لگے گی تو ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایسا نمونہ بنے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دکھنے میں سادے سیدھے تھے، لباس ان کے پاس 1-2 جوڑی کپڑے ہوتے تھے، رہنے کے لیے مٹی کے گھر ہوتے تھے، سواری کے لیے ہلکا پھلکا گھوڑا یا خچر ہوتا تھا، لیکن ان کے اخلاق، ان کی ہمدردی اور ان کا پڑوسیوں سے ویوہار، معاملات اور ان کی نگاہوں کی حفاظت، ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ اور بیویوں کا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ معاملہ، یہ دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ خود جان دے رہے ہیں، آخری وقت ہے اور میدان جنگ ہے، بدن زخمی ہے، لیکن پانی کی بوند خود پینے سے پہلے دوسرے بھائی کو پلانا پسند کر رہے ہیں کہ ان میں ہمدردی تھی، خود بھوکے رہتے، اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، جان چلی جائے تو جائے، لیکن ہمارا پڑوسی اور ہمارا بھائی تکلیف میں نہ رہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، اگر پڑوس سے کسی نے مکان خریدا، کسی نے واڑی خریدی، اور اگر رات کو خبر پتہ چلا
کہ جس کا کھیت خریدا تھا، باغیچہ خریدا تھا، اس کے گھر والے، اس کے بچے رو رہے ہیں، بیچنے کی وجہ سے ان کو دکھ ہو رہا ہے، تو وہ واڑی اور وہ فارم اور وہ باغیچہ واپس دے دیا، اور جو قیمت لی تھی نا وہ بھی ہدیہ کر دی، کہ پڑوسیوں کا دکھ نبھانے والے ایسے تھے۔ اس کی وجہ سے لوگ دیکھ دیکھ کر اسلام میں آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک صحابی حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جب گھر پہ گئے تو ایک دن ان کے ایک چچا تھے، بوڑھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی مذہب پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی امیر المؤمنین کی مجلس میں چلنا ہے، اجازت لے کر آنا۔ تو اجازت لے کر آئے۔ پتہ چلا کسی کے وہاں جانا ہو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے ڈائریکٹ داخل ہو جانا ایسا نہیں ہے، اسلام نے طریقہ سکھایا۔ تو اجازت لے لی۔ دوسرے دن ان کے چچا آئے، بوڑھے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان شروع کیا، بات کر رہے تھے دین کی، تو وہ بڑے میاں جو تھے حر بن قیس کے چچا، وہ زور زور سے ان کے سامنے بولنے لگے۔ آج ہمارے سامنے اگر دو باتیں کوئی بولے تو ہم اس سے بھی بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ پوئے ہم ان کے چار گالیوں سنائی سے، پوئے چپ تھئی رہی جانے منی کی پوسی پئی وے۔ یہ نہیں تھا۔ جیسے اس بڑے بزرگ نے بولنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے، غصہ آ گیا۔ تو حضرت عمر جیسا آدمی ہاتھ میں کوڑا لیا، کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھو، تھے یہودی لیکن اللہ کا قرآن لوگوں سے سن سن کے سیکھتے تھے، اور قرآن کا ترجمہ، قرآن کو سمجھنا، یہ گھر میں تعلیم یہ کرتے تھے۔ سوچتے تھے کہ اسلام کی کون کون سی اچھائیاں چلو ہم ڈھونڈیں۔ ہم لوگ جو ہے نا کسی کی بات سن کے فوراً کیا کرتے ہیں، ہاں وہ یہ چاہتے نٹلے ہیڑا تھے ہوں دو، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہر چیز کی تحقیق کرو۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ایسے نیک بندے تھے جن کی نام کی سورت قرآن پاک میں سورہ لقمان، اور ان کے قصے، ان کی نصیحتیں اور ان کی اچھی باتیں جو انہوں نے لوگوں سے کہی اور اپنے بیٹے سے کہی، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری۔ لقمان حکیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹے دیکھ، اگر تیرے پاس کوئی ایسا بندہ آوے نا کہ اپنے ہتھیلی پر پنجی ہتھاری متھے پنجی آنکھ کھانی نہ اچے، کیا لے کر آئے؟ آنکھ لے کر آئے، اور یوں کہے کہ فلانے نے میری آنکھ نکال دی، تو غصے میں مت آ جانا کہ کھما وارو کٹی وچا، ایسا نہیں۔ پہلے تحقیق کرنا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس نے اس کی پہلے دو آنکھیں نکال دی ہو، پہلے یہ ان جو سوت واری آئے ہوئے پوئی اچھی کرے راو پہلے دی دے تاکہ کرو ہے کہ منہ مت اتھلی نو پہ، تو تحقیق کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے آدمی تھے، ہمت والے تھے، کھڑے ہو گئے چابک لے کے۔ جیسے کھڑے ہوئے تو وہ یہودی چچا نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں، ایمان والوں کی صفت ہے کھارا نو تھیں انہیں کھار نہ کٹے۔ دو صفت کتنی؟ غصے نہیں ہوتے اور غصہ کسی پہ نکالتے نہیں ہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ کھارا نو تھیں انہیں کھار نو کٹے۔ والکاظمین الغیظ قرآن کی آیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے نا، خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے پاس حکومت ہے، جیسے ساس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو بیچاری بہو کو کبھی بھی اس کی بات ہمیشہ کاٹتی ہے تاکہ وہ اونچی نہ آوے، نہیں تو پھر مجھ پہ راج کرے گی۔ ایسا نہیں تھا، انصاف تھا۔ تو حضرت عمر کے پاس حکومت تھی لیکن حکمت بھی تھی، علم بھی تھا۔ تو حضرت عمر نے فوراً کوڑا چھوڑ دیا، ایک کام ہو گیا۔ اتنے میں وہ بڑے بزرگ نے دوسری بات کہی، والعافین عن الناس۔ معلوم واٹا بھول چک تھی وجے معاف کر دیا تھا، کو کر دیا تھا، معاف کر دیتے ہیں، اگر بھول چک ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بھتیجے سے کہا کہ میں نے تیرے چچا کو معاف کر دیا، پامٹ حلی نے کوئی اچے
અને पोइ माफ़ी मांगे त माफ़ करे ॾियणो। ई क़ुरान जो हुकम आहे, न रसूलुल्लाह जी सुन्नत है, न साहबा की सिफत है। कोई अगर किसी से भूल हो जाए और वो माफ़ी मांगने आए, माफ़ कर देना, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को पसंद है, कुरान का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, साहबा की सिफत है और मोमिन की शान है। मोमिन की शान है कि जब कोई आ जाए और अपना गुनाह कबूल कर ले, इकरार कर ले, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुर बिन कैस से यूँ कहा, मैंने तेरे चचा को माफ़ कर दिया। अब वो देखो कितना कुरान पढ़ते थे। आज हम तो बस क्या करते, खाली यासीन पढ़ी गिनो ताकि पाए आंखें दी में बरकत पे। अल्लाह के लिए क्या पढ़ा? सुबह में 3 कुल पढ़े तो इसलिए पढ़े कि पूरा दिन हमको शैतान के वसवसे ना आवे, नजर न लगे। हमने अर्रहमान पढ़ी तो इसलिए पढ़ी ताकि जल्दी से घर की बच्चों के रिश्ते हो जाए। सूरह वाक़िया इसलिए पढ़ी घर में रोजी रिज़्क़ कायम रहे, फाका ना आए। अल्लाह के लिए क्या पढ़ा? कि अल्लाह को राजी करने के लिए रोजाना कुछ कुरान का हिस्सा, पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा तय करो। जैसे सुबह का नाश्ता, जैसे हमारी ज़रूरत की सुबह की चीज़ें, जिस तरह ज़रूरी है ना दवाई, डायबिटीज़ की गोली और प्रेशर की गोली, अगर वो दवाई नहीं खाते, पूरा दिन ख्याल लेता है आज मिठो नहीं खावा है क्योंकि सवा जो गोली ना खाता है, इस तरह से एक जूस बना लो। तो वो बूढ़े मियाँ एक और कुरान के इसी आयत का एक हिस्सा पढ़ते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इनके लिए इनाम का इंतज़ाम किया जाए। बोलो, जिसने भर मजमे में लोगों के सामने जिल्लत का मामला किया, और किसका? अमीरुल मोमिनीन का, सास और घर के धनी का नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिसकी खिलाफत अरब से लेके इंडिया तक, उस बंदे को सबके सामने जोर जोर से चिल्ला के जिसने जो है बेअदबी की हो, उसके साथ सहाबा का ये मामला है। तो सिफात तो हैं, सलाहियत तो हैं, लेकिन हमें उन सलाहियतों को काम पे लगाना है। अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी जो है अच्छी बनाने के लिए ये कुरान दिया, दीन दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान में सलाहियत है, अगर माँ बेटी को सही चीज़ें सिखाती हैं तो दुनिया के हुनर, बच्ची सारे के सारे हुनर, अरे स्कूल के टीचर, मदरसे के उस्ताद इसी बच्ची को जलसे के स्टेज पे खड़ा करके बेहतरीन आवाज़ में नात पढ़वा देते हैं, आपस में मुनाजरा मुकालमा करा के सवाल जवाब में ऐसा बेहतरीन पढ़ना और स्टाइल करना सिखा देते हैं। तो अगर माएँ अपनी बेटियों पर दीन उनमें कैसे जिंदा हो ये मेहनत करें, तो ये बेटियां हजरत साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के घराने का नमूना क्यों पेश न कर सके? हजरत इब्राहिम तो मुल्क शाम में थे और इस्माइल तो बीबी हाजरा के पास मक्का में थे। बाप का तो संगत और सोबत मिली नहीं हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थोड़ी रहने को मिला, किसके पास रहते थे? माँ के पास। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बा कर रहा हूँ, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या अबतिफ़ अल मा तुअमर, ए अब्बू जान जो अल्लाह का हुक्म है जल्दी पूरा करो, देर न करो। ये बच्चे को सिखाया किसने? माँ ने, बीबी हाजरा ने सिखाया कि माँ, इसीलिए कहते हैं मादरी जुबान, मादरी बोली। तो मादर के माने माँ, बाप की जुबान क्यों नहीं कहा? इसलिए कि बच्चा जो बनता है या बिगड़ता है वो घर के औरतों के पास बनता है और घर की औरतों के पास ही उसकी तरबियत होती है, सीखता है। बीबी हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये सिखाया कि अल्लाह क्या है, ये नहीं सिखाया चुप थे रहो न कहना बारा को तो अच्छे तो सीधो थे न का तो अच्छे तो वारो कटाई दी से, ये नहीं था। बाप का डर, कुत्ते का डर, जिन भूत का डर बच्चों को नहीं दिया, अल्लाह का डर सिखाया।
کہ اللہ بہت پیارا ہے۔ اللہ کو کس نے پہچانا پتہ ہے؟ ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات اور صفات صحابہ کو اتنی بتائی کہ اللہ ایسا مہربان ہے، ایسا غفور رحیم ہے، ایسا دینے والا ہے، رزق سب کو دیتا ہے، مانے تو بھی نہ مانے تو بھی، دنیا کے سونا چاندی زر زیور سب کو دیتا ہے، مانے تو بھی نہ مانے تو بھی۔ ارے کیسا بھی گنہگار ہو، وحشی رضی اللہ عنہ جیسا حضرت حمزہ کو شہید کیا جس پہ حضور کو ہمیشہ دکھ ہوا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا، ہندہ جیسی کو معاف کر دیا۔ ارے فرعون نے خالی منہ سے کلمہ نکالا، اس کے جسم کو اللہ نے قیامت تک باہر رکھ دیا۔ اللہ ایسا پیارا ہے۔ حضور نے صحابہ کو اللہ کی پہچان ایسی کرائی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، جس نے دین سیکھا تھا، دین کی باتیں سنی تھی، تو اس نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں حساب ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا تو جیسے ایک کام کرنے والے کو نا اپنے سیٹھ پہ وشواس ہوتا ہے، باپ پہ اولاد کو وشواس ہوتا ہے کہ اگر میرا حساب باپ کو دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابا کو تو میں سمجھا لوں گا، موئے سیٹھ تا موئے رکھے تو اگر تھوڑا گھنوں انہیں بھی تھی ہوئے تو وہاں دو نہیں۔ تو حضور نے اللہ کی پہچان کتنی کرائی کہ وہ دیہاتی صاحب ہی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب آپ کے حساب لے گا کون؟ تو حساب اللہ لے گا۔ اللہ لے گا نا، پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، حساب اللہ لے گا، پھر کوئی ڈرنے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بچوں کو اور بچیوں کو گھر میں بیٹھ کر بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی پہچان کرائی، تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، بیٹے تجھے دکھ نہیں ہو رہا؟ تو کہا کہ جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں وہ باپ سے زیادہ شفقت والا ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ شفقت والا ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے مجھے دنیا چھوٹنے کا کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ گھر کی تعلیم تھی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو زندگی دی ہے، یہ ہمارے اندر کی صلاحیتیں، ہمارے گھر کے اندر بیٹیوں کی بیٹوں کی صلاحیتوں کو دین پہ لگانے کی چیزیں، دین پہ کھپانے کی چیزیں۔ دیکھو عورت کیا صلاحیت رکھتی ہے۔ عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی کیسی، جب قرآن اترتا تھا نا تو اونٹنی، آپ جس اونٹنی پر سوار ہوتے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وزن سے۔ دنیا کی چیزوں کا وزن اونٹنی پہ رکھو تو نہیں بیٹھتی، لیکن قرآن کی وحی کا وزن ایسا، اونٹنی بیٹھ جاتی۔ تو حضور کے بدن کے اندر پسینہ پسینہ ریب جیب ہو جاتے، پسینے پورا پسینے میں شرابر ہو جاتے، اور پھر بدن میں بخار جیسا ہو جاتا۔ پہلی وحی اتری اور پہلی دفعہ جبریل کو دیکھا ہے اور پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ نبوت کا بوجھ اور ذمہ داری ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ میں لے کر گھر پہ آئے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوری بات سنائی اور کہا مجھے اللہ نے رسول بنایا، اللہ کا قرآن اترا، قرآن سنایا۔ تو بی بی ہاجرہ نے سب سے پہلے جو اس عورت میں صلاحیت تھی نا اس کا صحیح استعمال کیا۔ شوہر کو آٹے میں نہیں لیا، شوہر کو وس کرنے کی کوشش۔ اموک بھائی میں صلاحیت ان کے دھنی کے پنجے وس میں رکھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ پورے مکے میں مشہور تھی کہ اس جیسی عقل مند کوئی عورت نہیں ہے، اس جیسا کسی کے پاس حلال مال نہیں ہے، اس جیسا دماغ تجارت کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن حضور جب نبوت کی بات لے کر آئے تو اس عورت نے اپنی اچھائیاں، اپنے اخلاق دکھائے اور سب سے پہلے ہمت دلائی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کو دلاسا دیتے ہیں، لڑنے والوں میں صلح۔ یعنی شوہر میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نا وہ عورت بیان کر رہی، تو شوہر کو دین کا کام کرنے میں مدد ملی، ہمت ملی۔ اللہ کے نبی کی مخالفت تو مردوں نے کی، حضور کے خاندان کے مردوں نے کی، لیکن ہمت عورت نے دلائی۔ عورت کی ہمت کتنا کام آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب بھی یاد کرتے حضور کی آنکھیں آنسو بھراتے اور کہتے
کہ میرا خدیجہ نے اس وقت میں ساتھ دیا جب مکے میں میری کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ تو عورت کے اندر وہ صلاحیت ہے، اگر وہ اپنے شوہر اور اولاد سے کام لینا چاہے نا تو پورے علاقے کو ہدایت پہ کھڑا کروا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ خواتین حضرات اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے اندر تعلیم اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا یہ اللہ کے راستے میں سیکھ کر جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں نا یہ طاقت ہے، نبی کا سنت طریقہ یہ طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے جو طریقے ہیں نا یہ سارے کے سارے ہدایت ہیں۔ اگر دیکھو نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس 10 سال خدمت کی، کتنے سال؟ 10 سال، اور 10 سال خدمت کرتے رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی کام بگڑ گیا یا الٹا سیدھا ہو گیا تو حضور نے یوں کہا ہو کہ ایسا کرنے کا تھا، ایسا کیوں کیا؟ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو کیا کرتے ہیں، ذرا سی بھول ہو جائے تھوڑی بھی دینے مفت چاہے ہوں دو، پتہ نہیں کتنی باتیں کہہ ڈالتے ہیں۔ اور وہی چیز نقصان، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، آگے کی فلائٹ ابھی لیٹ تھی تو وہاں ویٹنگ روم میں باہر بیٹھے تھے، اتنے میں تو ایک یورپین اپنے بچے کو آئس کریم کھلا رہی تھی، ہمارے استاد سنا رہے تھے، بچے کو آئس کریم کھلائے تو بچے نے آئس کریم کھائی تو صحیح لیکن منہ ناک ہاتھ سب کیسے کر دیے، گندے کر لیے۔ اب ہماری عورت ہوتی تو کیا کرتی اس کو پھنگن جلے بو 4 چوڑی بجے، خبر نہ تھی پہ آنکھوں لتھڑائی ہوئے نہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا دیکھنا یہ یورپین عورت ہیں، یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، گھروں کے اندر بچوں کو کیسے سکھانا اس بات کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی چند باتیں ہیں ان کے پاس۔ تو اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ شور کیا، کچھ نہیں، اس نے اپنے پرس میں سے اپنے بیگ میں سے ٹیشو پیپر نکال کے بچے کا چہرہ منہ بالکل صاف کیا، ہاتھ صاف کیے اور وہ کچرا ڈسٹ بن میں ڈال دیا، پھر بچے کو اٹھا کے اس کو منہ دھلا کے اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ مولانا نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو ماں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بچے کو اپنا دشمن نہ بنائے، بچہ تو بچہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں کبھی میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ انس یہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو اپنے بچوں کی صلاحیت کا استعمال، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو جو مسنون دعائیں ہم سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں۔ مسنون دعائیں ہماری زندگی کو گناہوں سے برائیوں سے ایسے بچاتی ہیں، جیسے ہم گھر میں اناج رکھتے ہیں نا، ابھی گیہوں سستے ہیں، ابھی نکلے ہیں گیہوں واڑیوں سے، کھیتوں سے نکلتے ہیں تو گیہوں رکھتے ہیں، لیکن گیہوں میں ایک دوائی بھی رکھتے ہیں تاکہ گیہوں میں کیڑا نہ پہ، دھنیریا نہ پہ، رکھتے ہیں نا ہر چیز کے لیے حفاظت، کہ کپڑوں کے الماری میں کباٹ میں اس میں بھی دوائی رکھتے ہیں تاکہ اس میں کاکروچ نہ آ جائے، کپڑے کریچنے والے چوہے نہ آ جائیں، حفاظت ہے۔ ہم روزانہ جسم کی حفاظت کے لیے دوائی کھاتے ہیں اور کپڑوں کی حفاظت کے لیے اندر دوائی رکھتے ہیں، اناج کی حفاظت کے لیے دوائی رکھتے ہیں۔ یہ مسنون دعائیں ہمارے دل میں برے خیال نہ آئیں، وساوس نہ آئیں، شیطانی وچار نہ آئیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی سنت دعائیں دی۔ یہ مسنون دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی حفاظت کی دوائیاں ہیں، حفاظت کا علاج ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی مسنون طریقہ سنت لباس سکھائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں، جو وقت ملے نا ہمیں فارغ وقت، اللہ کے واسطے کسی کی کچھ نہ سنیں، اپنی ایک دعا یاد کرنی ہے، اپنی بہن کے ساتھ یا آنے والی کوئی مقامی بہن ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی دعا درود صحیح کریں۔ پھر کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، الحمدو پڑھتے ہیں، اس میں تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع میں سجدے میں اتحیات درود دعا معصورہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیں کیا پتہ، اس کا ترجمہ یاد کریں، ترجمہ یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ جیسے ہم کوئی چیز لیتے ہیں، اب اس پہ انگلش میں لکھا ہوا ہم کو پتہ نہیں چلتا کیا لکھا ہے، کتنی گارنٹی ہے کہ وارنٹی ہے کہ دوسرا واپس میں ایسا پیس ٹو پیس ملے گا یا وارنٹی کارڈ ہے، ہم کو دوسروں کو پڑھوانا پڑتا ہے
ہمارا حال نمازوں کا اور مسنون دعاؤں کا ایسا ہے، اس کا ترجمہ ہم جانتے نہیں، اس لیے جو ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، اپنے بچوں کی صلاحیت کا، اپنی صلاحیت کا دین پر استعمال کریں، دین سیکھیں، دین سیکھتے سیکھتے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ ہمارے سیکھنے سکھانے سے جتنی بہنوں نے، بچیوں نے، پڑوسیوں نے دین سیکھا ہوگا نا، وہ کل کو قیامت میں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے اور ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، خود بھی جنت میں جائیں گے اور اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، تو اللہ تعالی ہم کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچی سے اونچی جنت دے گا۔ باقی دنیا کی زندگی تو برف کی طرح ہے، اگر اس کو پانی کی ٹنکی میں ڈال دو تو لوگوں کی گرمی سے راحت ملے گی، اور اگر اسی کو روڈ پہ پھینک دو کیچڑ ہوگا، ناپاکی ہوگی، لوگوں کے کپڑے گندے ہوں گے، لوگوں کے دل سے جو ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکلیں گے، اور لیکن ٹھنڈا پانی پئیں گے تو کہا کہ اسی برف کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلے گی، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے دعائیں نکلے گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ادا کریں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مشغول زندگی میں سے ہمیں اپنے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنا اور سیکھنا، یاد کرنا آسان فرمائے، ہر ایک کی جائز مراد پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، سنت، شریعت پہ عمل کرنا، سیکھ کر عمل کرنا ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت اور حج بیت اللہ کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت مدینہ منورہ مقبول مبرور جلدی سے جلد اپنے حلال کمائی سے نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو اپنا گھر، حفاظت والا گھر، دینی ماحول والا گھر نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔